السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین سے ہٹانے کے لیے باطل کی نئی نئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہم کو کہا گیا آپ علماء کے ساتھ رہیے، علماء بتائیں گے کہ باطل کی کیا کیا اسکیمیں ہیں، اور وہ باطل کی اسکیمیں دین کی شکل میں لائی جائیں گی جو آپ نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اس لیے علماء کا ساتھ پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسپین کے اندر جو مسلمانوں کو ختم کیا گیا، اس میں سب سے بڑی یہ وجہ تھی کہ علماء کا تعلق عوام سے کاٹ دیا گیا۔ پہلے جو باطل اپنی اسکیمیں عوام میں چلاتی تھی، لوگ علماء سے جڑتے تھے، علماء بتاتے تھے یہ باطل کی اسکیم ہے، تو باطل نے علماء کا تعلق عوام سے کاٹ دیا۔ جب وہ عوام کا تعلق علماء سے کاٹ دیا، پھر یہ عوام میں غلط باتیں چلا رہے تھے، اور علماء سے تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر وہ اس کی راہ میں بہہ گئے اور دین کا نقصان ہوا۔ وہاں سے سارے کے سارے مسلمانوں کو نکال دیا گیا۔ مولانا علی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تنظیم عوام کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کرے، وہ تنظیم باطل کی تنظیم ہے، کتنی بھی دینی شکل میں ہوگی۔ اب اس وقت کیا تنظیمیں چل رہی ہیں، اس کو میں تھوڑا سا نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی باطل بھی یہ جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں میں ذرہ برابر کمی و بیشی نہیں ہو سکتی، آپ نے جیسے کہا ویسے ہونا ہے۔ حضور کے زمانے میں ایک یہودی نے گھوڑا پال رکھا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اس پر، مشرک نے گھوڑا پال رکھا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں اس پر سوار ہو کر حضور سے کہتا تھا آپ کو قتل کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ میں ہی انشاءاللہ قتل کروں گا۔ غالباً جنگ احد میں وہ حضور کو تلاش پھر رہا تھا، آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ سے برچھی نکال کے مارا، تھوڑی سی خراش اس کو آئی اور چلا رہا تھا۔ ابو سفیان، ابو جہل جو بڑے زوروں پہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی خراش پر تم چلا رہے ہو، کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے؟ اگر انہوں نے مکہ میں مجھ سے کہا تھا کہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا، اس کہنے کے بعد اگر وہ تھوک دے دے تو میں مر جاتا۔ یہ باتیں یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے کہ حضور کی باتوں میں کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیے حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو تقریر کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا اے عبداللہ ابن مسعود، روزانہ کہا کرو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ روزانہ کہنے سے، تقریر کرنے سے تم اکتا جاؤ گے اور دین کی بات نہیں سنو گے۔ اس بات پر ریسرچ کیا، یہودیوں نے ریسرچ کیا، دین کے دشمنوں نے ریسرچ کیا، اگر روزانہ ان سے یہ بات کرائی جائے تو یہ لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ تو اس میں دعوت، تعلیم، استقبال کے نام پر ایک دین کی شکل میں نئی چیز لائی گئی۔ فجر بعد دعوت، تعلیم، استقبال، مغرب بعد دعوت، استقبال، ہر نماز کے بعد دعوت، تعلیم، استقبال شروع ہو گیا۔ اور لوگ جو دین کی طرف آ رہے تھے، اس لیے کہ یہودی یہ جانتے ہیں کہ اب ان کی باتیں نبی کی باتیں ہیں، جب روزانہ شروع کر دیں گے تو لوگ دین سے بیزار ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو جب اتنا زیادہ انہوں نے شروع کر دیا دعوت، تعلیم، استقبال، تو لوگ دین سے بیزار ہو گئے اور ان کی شکل دیکھ کے لوگ گلی کاٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو ہے یہ باطل کی تنظیم، حضور کی باطل کی تنظیم ہے جو کہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے نئی شکل میں لائی گئی۔ دوسری بات، جو پوری لوگ برباد ہوئے، یہ معرف القرآن حصہ دوم صفحہ نمبر 620 پر مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں، اس امت کو برباد کرنے کے لیے، یہ پہلی جو امتیں برباد ہوئی ہیں وہ غلو میں برباد ہوئی ہیں، اس امت کو غلو سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے۔ اور جب یہ تنظیم، یہ جماعت بھی غلو میں آئے گی تو وہ تنظیم دین کو برباد کرنے کے لیے کام کرے گی۔ دوسرا یہودیوں کا یہ کام تھا کہ وہ کلام اللہ میں تحریف کرتے تھے اور تفسیر بھی رائے کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تحریف کریں گے اور تفسیر بھی رائے پیدا ہوں گے۔ جو صحابہ، تابعی، تبع تابعی سے جو تفسیریں منقول ہے،
اس سے ہٹ کے الگ تفسیر کریں گے۔ اب اس زمانے میں کیا ہوا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا زکریا صاحب سے کہا کہ ایک کتاب لکھ دیجئے، اس کی تفسیر لکھ دیجئے۔ مولانا زکریا صاحب نے کتاب فضائل اعمال لکھی اور تفسیر بھی لکھ دیا۔ لوگ اسی صحابہ تابعی اور طب تابعی کے طرز پر چلنے لگے۔ اب ان کے پیٹ پہ مروڑ ہوا تو منتخب کے نام سے ایک حدیث لکھائی، ایک کتاب لکھائی۔ منتخب حدیث میں کسی حدیث کی تشریح نہیں ہے۔ اب ٹھیلا چلانے والا، آلو بیچنے والا، ڈاکٹر، انجینئر، جتنے بھی لوگ ہیں قسم کے، وہ حدیث کی تفسیر منمانی کرنے لگے۔ جو تفسیر صحابہ تابعی اور طب تابعی سے الگ ہٹ کے کرنے لگے، یہ دین میں تحریف کرنے لگے اور دین کو برباد کرنے کے لیے ایک سازش کرنے لگے۔ مفتی محمد شعیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد محتمم صدر مدرس دارالعلوم دیوبند، کہتے ہیں کہ منتخب میں جہاد کی ساری آیتوں کو انہوں نے فضائل تبلیغ میں بھر دیا۔ یہ تحریف الدین اور غلو فی الدین ہے۔ اب اس کو جو پڑھنے والے لوگ ہیں، منتخب میں فضائل جہاد کی آیتیں فضائل تبلیغ میں بھری ہیں، اپنے آپ کو فضائل جہاد کے اوپر اپنا منطبق کر رہے ہیں، یہ غلو فی الدین ہے۔ یہ دین کو برباد کرنے کی نئی ترکیب لائی گئی کہ منتخب پڑھایا جائے اور دعوت تعلیم استقبال کیا جائے۔ یہ باطل کی سازش کا ایک نیا طریقہ ہے۔ میں نے بتا دیا کہ معرف القرآن کی فوٹو کاپی اور اسوہ رسول ایک کتاب ہے جس کو ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے لکھا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ دین کی بات ایک دن کی جا سکتی ہے ہفتے میں، نہ 2 دن، نہ 3 دن سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے پہلا گست، دوسرا گست اور مرکز کی حاضری قرار دی گئی تھی۔ لیکن اب اس وقت دین میں تحریف کرنے کے لیے اور دین سے لوگ دور ہو جائیں، اس لیے دعوت تعلیم استقبال اور منتخب پڑھا کہ نہیں پڑھا۔ جو جماعتیں جاتی ہیں، مرکز نظام الدین سے جاتی تھی، ان سے 2 ہی چیز پوچھی جاتی تھی کہ دعوت تعلیم استقبال کیا کہ نہیں، منتخب پڑھا کہ نہیں پڑھا، یعنی جو ایک باطل کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے پر کام کیا کہ نہیں کیا۔ تو میرے محترم بزرگوں ہے دوستوں، میں نے سارے حوالے بھیج دیے ہیں۔ اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزانہ بات کرنے سے لوگ اکتا جائیں گے، بھاگ جائیں گے، دین کی بات نہیں سنیں گے، تو تاکہ لوگ دین کو برباد کریں، اس کے لیے منتخب حدیث اور دعوت تعلیم استقبال کا کیا گیا ہے۔ یہ لوگ باطل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، جس کی بات ایک شاہ نواز خان بھوپالی کہتا ہے کہ ہمارے حضرت کا تعلق کہاں سے ہے، اور جس کے بارے میں مفتی ضرب علی صاحب کہہ چکے ہیں کہ ایسی سازش کرنے والا کس کا ایجنٹ ہو سکتا ہے۔ جی ہمارے حضرت جی مولانا صاحب جو ہے کل آدھی رات کے بعد اسرائیل سے لوٹے ہیں، الحمدللہ۔ آپ کی دعاؤں سے سفر بہت اچھا رہا۔ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہیں کہ ہندوستان بستی نظام الدین نس نس ہو چکی ہے، اور وہاں 7 نام کا ایک آدمی مسلط ہے جو بہت ہی افسوسناک نظریات کا حامل ہے، یہود و نصارہ کا سر خرید بن کر کام کر رہا ہے۔ لہذا ہم کو دارالعلوم کے ساتھ چلنا چاہیے، اور دارالعلوم نے اسی بنیاد پر کہہ دیا گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو گمراہی کے راستے پہ جائے گا، ان کا جو ساتھ پکڑے گا وہ گمراہی کے راستے پہ ہی چلنے والا بنائے گا۔ لہذا 2 چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا، منتخب اور دعوت تعلیم استقبال پر زور کیوں دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ باطل کا چلانے کا ایجنڈا ہے، تو جس کے ایجنڈ ہیں اس کام کو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے پوری دنیا میں اس وقت جو دین کی بیداری پیدا ہو رہی تھی، وہ دین کی بیداری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حضور کی بات سچ اور حق ہے۔ سورج پورب کے بجائے تو پشچم سے نکل سکتا ہے، لیکن حضور کی باتوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ ہم کو پابند کیا گیا تھا کہ قرآن حدیث میں جمہور کا راستہ پکڑیں، تو جمہور کے راستہ سے ہٹا دیا گیا، اپنی من مرضی سے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہندوستان میں جماعت اسلامی اور اہل حدیث والے اپنی مرضی سے دین کی تشریح کرتے ہیں اور غلط کا اور کچھ کا کچھ کرتے ہیں، ایسے تبلیغی جماعت مولانا سعد صاحب بھی اس راستے پر چلنے لگی ہے۔
اور حضور نے فرمایا کہ روزانہ اگر بات کرو گے لوگ گھبرا جائیں گے، تو روزانہ دعوت تعلیم استقبال کر کے امت کو دین سے دور کی جا رہی ہے. یعنی یہ پوچھا جا رہا ہے ان کی جماعتوں سے دعوت تعلیم استقبال کیا کہ نہیں کیا، منتخب پڑھا کہ نہیں پڑھا، یعنی ہمارے ایجنڈے پر کام کیا کہ نہیں کیا، امت کو گمراہ کیا کہ نہیں کیا. لہذا ایسی جماعتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف کام کرے. فقط والسلام. منتخب کے بارے میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور میں جس کے محتمی مولانا سعد صاحب کے سسر تھے، تو ہاں کچھ لوگوں نے منتخب پڑھنا شروع کر دیا. اس پر پوری جماعت بیٹھی، یعنی شورا کی پوری کمیٹی بیٹھی. اس میں محتمی مولانا سلمان مظاہری صاحب تھے جو مولانا سعد صاحب کے سسر ہیں. تو غور خوض کرنے کے بعد وہاں منتخب پر پابندی لگا دی گئی کہ اب یہاں پر منتخب نہیں پڑھی جائے گی، فضائل اعمال پڑھا جائے گا. یہ علماء ہیں اور خاص طور سے مولانا سعد صاحب کے سسر ہیں، تو وہ بظاہر العلوم کا وہ فوٹو کاپی جس پر پابندی لگائی میں ساتھ میں بھیج دے رہا ہوں. آخر کیا وجہ ہے کہ علماء نے ان پر پابندی لگائی؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے اس وقت مولانا سعد اینڈ کمپنی جو بھی بات کر رہے ہیں وہ باطل کے ایجنڈے کے طور پر کام کر رہے ہیں. اگر باطل کے ایجنڈے پہ کام نہ کرتے تو بھائی عبد الوہاب صاحب جو مولانا الیاس صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی بات کو مولانا سعد ماننے سے انکار کر گئے. المدارس دارالعلوم دیوبند جو دنیا کے ایک معتبر اداروں میں شامل ہے، جس کی ساری لوگ عزت کرتے ہیں، جس کے فتوے کے سارے لوگ مانتے ہیں، دارالعلوم کی بات ماننے سے انکار کر گئے. اس کا مطلب یہ سیدھے نکلتا ہے یہ کس کے ایجنٹ ہیں اور ایک سوچی سازش اسکیم کے تحت یہ اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان علماء کی بات نہ مانو جو سال نہ لگائے ہو، یعنی علماء سے امت کی دوری پیدا کرتے ہیں. جو سال بھر لگائے نہ ہو وہ ہے تو صحابہ نہیں پڑھ سکتے. تو ظاہر ہے کہ یہ کسی تنظیم کے آدمی ہیں جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. فقط والسلام.